آپ اس ادارے کے سربراہ ہیں اور ہمیشہ کسی ادارے کا سربراہ جو ہوتا ہے وہ اس کے باپ کی حیثیت رکھتا ہے. میرا سرمایہ ہے میرے امپلائیز اور یہ میری پرائرٹی میں نمبر 1 آتے ہیں. ان کے اگلے 2-3 ماہ کے اندر ہم کوئی بہت اچھا پلان لے آئیں گے, کوئی بہت اچھا پروجیکٹ لے آئیں گے اور وہ پاکستان کی خوشحالی کی بنیاد رکھے گا, ایگریکلچر کی خوشحالی کی بنیاد رکھے گا, کسانوں کی اور عوام کی خوشحالی کی بنیاد رکھے گا اور پنجاب سیڈ کارپوریشن کی. ہم نے سنا تھا کہ پاکستانی جہاں بھی ہو چاہے ساری عمر باہر کسی ملک میں گزار دے لیکن اس کا دل پاکستان کے لیے دھڑکتا ہے. میں ڈینش گورنمنٹ جو ہے ایگریکلچر کی جو ان کی گورنمنٹ ہے ان سے اور سیڈ کارپوریشن کو جے وی کرواؤں گا تاکہ اس میں ان کے ساتھ جو ہے نا ایز فنڈڈ پروجیکٹ جو ان کے لائن ہے اس میں جو فنڈڈ آ جائے. اور میں پر امید ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا یہ جو جوائنٹ وینچر ہے ڈینش گورنمنٹ کے ساتھ اور ندیم الہی صاحب جیسے پاکستانی جو محب وطن پاکستانی ہیں ان کے لیے بڑے دعا گو ہیں. اس وقت میں موجود ہوں پنجاب سیڈ کارپوریشن کے ایم ڈی علی ارشد رانا صاحب کے پاس. سر, پنجاب سیڈ کارپوریشن بڑا پرانا ایگریکلچر کے حوالے سے, بیج کے حوالے سے اس کا نام ہے اور ہم سنتے آئے ہیں شاذ اور بیج کا. مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے جب سے چارج سنبھالا ہے اس ادارے میں تو اس میں کیا بہتری آئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ بڑا پرانا ادارہ 1976 سے یہ بنا ہوا ہے, آلموسٹ 50 سال ہمارے پورے ہونے والے ہیں. تو اداروں میں بہتری کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے. جب میں نے کوئی یہ مہینہ ایک پہلے اس کو جوائن کیا تو بہت سارے گیپس تھے, اس کی کوئی کارپوریٹ آئیڈینٹی نہیں تھی, ہائیجین کا ماحول نہیں تھا اور بایو میٹرک اٹینڈنس نہیں تھی. بہت ساری چیزیں ایسی جو میں نے نوٹ کی کہ جن کو امپروو کیا جا سکتا ہے. تو اس عرصے کے دوران ہم نے بہت سارے کام کر لیے ہیں. ہمارے جتنے پلانٹس ہیں وہ سولر انرجی پہ شفٹ ہو گئے ہیں. کلر سارٹر پاکستان کی پہلی مشینیں آ گئی ہیں. گریوٹی سپریٹرز پاکستان میں آ گئے ہیں, ہمارے پلانٹس میں پہنچ گئے. ہمارے فارمز پہ نئی مشینری ہے وہ آ گئی ہے جدید ترین. ہماری جو وینگ ہے وزن کرنے کا پروسیس ہے وہ پورا آٹومیٹک ہو گیا ہے. بیگز کی سٹچنگ جو ہے وہ آٹومیٹک پہ چلی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ کارپوریٹ تھیم ہمارا مکمل ہو گیا, بن گیا اور ہم اس کی ایکسیکیوشن کرنے جا رہے ہیں. فیڈ بیک مینجمنٹ سسٹم ہم نے بنا لیا ہے, اس کی ہم ایکسیکیوشن کرنے جا رہے ہیں. پھر یہاں پہ بہت سارے ڈسپیوٹس ہیں انٹرنل, بہت ساری لٹیگیشن ہے. اس لٹیگیشن کو ختم کرنے کے لیے ہم نے DRC کا کانسیپٹ دیا ہے, ڈسپیوٹ ریزولوشن سیل. پھر پورا جو PSC کا کلچر ہے ہائیجین کے حوالے سے, کلینلینس کے حوالے سے, وہ ہم نے چینج کر دیا ہے. اگلے جو 1 مہینہ ہے اس میں ہم اپنے پورے دفاتر کو ایک کارپوریٹ کلچر سٹائل پہ لے کے جائیں گے. کوئی شخص کسی سڑک سے گزر رہا ہوگا تو دور سے دیکھ کے اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ پنجاب سیڈ کارپوریشن کا دفتر ہے. یہ تو ہو گیا ایک سیگمنٹ. اب آ جاتے ہیں بیج پہ. بیج سیکٹر کو بہتر بنانے کے لیے آج کل آپ کو پتہ ہے ہائیبرڈ بیجوں کا رواج ہے اور ہائیبرڈ بیج کی عام بیج کی نسبت تقریباً 2 گنی سے بھی زیادہ پیداوار ہوتی ہے. تو اس پروڈکشن کو انکریز کرنے کے لیے ہم نے پوٹیٹو پہ کام شروع کر دیا. ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی, اس کی ریکمنڈیشنز آ جائیں گی 15 دن میں جس پہ ہم کام شروع کر دیں گے. میز کی پروڈکشن پہ ہم کام کر چکے ہیں. ہائیبرڈ میز جو 2 نئے بیج ہمارے میز ریسرچ انسٹیٹیوٹ نے بنائے ہیں ان کے ساتھ ہماری گفتگو ہو گیا, ہم اس کو ملٹیپلائی کرنے جا رہے ہیں. اسی طرح ویٹ کی جو سیڈ کی پروڈکشن ہے امپرووڈ, وہ بھی جو ہمارے متعلقہ سائنٹسٹ ہیں ان سے ہماری ہو گئی ہے ساری چیزیں طے, تو وہ بھی ہم ملٹیپلائی کرنے جا رہے ہیں. کینولا پہ کام کر رہے ہیں کہ اس کا ہائیبرڈ بیج لے کے آئیں اور اس طرح جتنی بھی فصلیں ہیں یا سبزیاں ہیں ان سب کے ہائیبرڈ بیج, جس سے ہمارے کسانوں کی پروڈکشن بڑھے گی اور ان کی زندگی میں خوشحالی آئے گی, جس سے پاکستان میں بھی خوشحالی کی. بڑی خوبصورت بات کی ہے اور ہر چیز ٹیکنالوجی کی طرف موو کر رہی ہے اور جب ٹیکنالوجی کی طرف جو چیز موو کرتی ہے وہ آٹومیٹکلی پروڈکشن اس کی تیز ہو جاتی ہے. سر, یہ تو تھا آپ کا ٹیکنیکلی پوائنٹ آف ویو سے اپنی بیج کے حوالے سے. آپ اس ادارے کے سربراہ ہیں اور ہمیشہ کسی ادارے کا سربراہ جو ہوتا ہے وہ اس کے باپ کی حیثیت رکھتا ہے. آپ کے امپلائیز کے لیے آپ کا نیا کیا لائے عمل ہوگا تو آپ کے امپلائیز وہ بھی ایکٹیو ہو جائیں اور وہ زیادہ سے زیادہ آپ سے خوش ہوں؟ امپلائیز تو کسی بھی ادارے کی جان ہے نا, پہچان ہے, انہی کے دم سے ادارہ چلتا ہے. تو
تو امپلائیز کے لیے جتنی بھی ویلفیئر کے اقدامات ہیں میں نے بڑی جنرسلی بڑے کھلے دل سے ان کی بات کی ہے. یہ آپ کا ادارہ ہے, آپ کے احساس ہے, آپ نے جو بھی آپ چاہتے ہیں یہاں سے بینیفٹ لینا لے لیں, لیکن اپنے دماغ سے ضرور سوچیں کوئی ایسا فائدہ نہ مجھے کہیں نہ لیں جس سے ان دی لانگ رن فائدے کا اس کا نقصان ہو. یہاں پہ جو ان چند دنوں میں میں نے ایک کچن اسٹیبلش کر دیا ہے, سارا سٹاف سارے دوپہر کو لوگ کھانا کھاتے ہیں, بازار سے منگوا کے کھاتے ہیں, ان ہائیجینک ہوتے ہیں, بیمار ہوتے ہیں, میڈیسن تو میڈیکل کا برڈن بھی ہمارے اوپر انکریز ہوتا ہے. وہ اب سب کو آفر کر دیا ہے, اس پہ پلان بن رہا ہے کہ کس طرح ہم ان کو دوپہر کا کھانا دیا کریں گے اپنے ورکرز کو. اس کے ساتھ ساتھ جو لاہور بیسڈ ہمارے امپلائیز ہیں ان کے بچے اسکولوں میں جاتے ہیں, وہ سم ٹائمز میں پتہ کرتا ہوں فلاں امپلائی کا ہے, پتہ چلتا ہے بچوں کو لینے گیا. ضروری ہے ناگزیر ہے, ظاہر ہے بچوں کی تعلیم تو بہت ضروری ہے. اس کے لیے کوئی ٹرانسپورٹ پہ پلان کر رہا ہوں کہ پی ایس سی کی ٹرانسپورٹ ہو, یہ سارے بچوں کو امپلائیز کے پک اینڈ ڈراپ سے, اور باقی جو ہو سکتا ہے ان کی بونسز اور باقی جو معاملات ہیں میڈیکل میں فیسیلیٹیشن وہ ساری کر رہے ہیں. یہ میرا سرمایہ ہے میرے امپلائیز, اور یہ میری پرائرٹی میں نمبر 1 آتے ہیں. ان کی خوشحالی, ان کی ویلفیئر, ان کی زندگیوں کو بہتر کرنا. بہت خوبصورت بات, میرے امپلائیز میرا سرمایہ ہے. اس وقت میرے ساتھ ایک کاروباری شخصیت ہیں ڈنمارک کی, ندیم الہی صاحب, جو چاہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ, ڈنمارک گورنمنٹ کا اور پنجاب گورنمنٹ کا ایک MOU سائن ہو ایگریکلچر کے حوالے سے. تو اس سلسلے میں ان سے جانتے ہیں ندیم الہی صاحب سے وہ کیا اپنی سجیشن وہ MD سیڈ کارپوریشن کو دے رہے ہیں. بیسیکل جو میں پرپوز کر رہا ہوں وہ ہے سیڈ کارپوریشن کو کہ ڈنمارک ایک ایگریکلچر کنٹری ہے, اور اس میں یہ ہے کہ ٹیکنالوجی بیسڈ جو ہے نا کافی کچھ ہو سکتا ہے. تو اب یہ ہے کہ میں ڈینش گورنمنٹ جو ہے ایگریکلچر کی جو ان کی گورنمنٹ ہے ان سے اور سیڈ کارپوریشن کو JV کرواؤں گا, تاکہ اس میں ان کے ساتھ جو ہے نا ایز فنڈڈ پروجیکٹس جو ان کے لائن ہیں اس میں جو فنڈڈ آ جائے, فنڈڈ ان کو کریں گے وہ, تو اٹ ول ہیلپ ٹو گرو. سمپلی بات یہ ہے. پنجاب گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے اس کے حوالے سے؟ کچھ نہیں, ہم کافی ہیں. سیڈ کارپوریشن کے MD بیٹھے ہوئے ہیں, and I have relations with the government in Denmark, so we just put them together. So I don't actually need the government of Punjab ki blessings to do anything. Okay. So they are happy. جب بھی کوئی aid آتی ہے they will be happy to have it, and that's it. اس کا مطلب ہے کہ بینگ اے پاکستانی آپ چاہتے ہیں کہ پنجاب گورنمنٹ کو یا پنجاب میں ایگریکلچر بوم کرے؟ Of course, صحیح بات ہے, اس سے ہونا چاہیے, because every other country is booming, so why not Pakistan? بائی ناٹ پاکستان. بڑی اچھی بات کی ہے ندیم الہی صاحب نے, چاہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ آف ڈنمارک سے پنجاب گورنمنٹ کو ایگریکلچر میں. زبردست بات کی ہے ندیم الہی صاحب نے ڈینش گورنمنٹ کے حوالے سے. تو آپ اس سلسلے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ بھائی ہم نے سنا تھا کہ پاکستانی جہاں بھی ہو چاہے ساری عمر باہر کسی ملک میں گزار دے, لیکن اس کا دل پاکستان کے لیے دھڑکتا ہے. تو آج ندیم الہی کی صورت میں ہم نے اس کی عملی صورت دیکھ لی ہے. ہی واز سو جنرس ان آفرنگ technological help, monetary help, and any other kind of assistance that can make difference in the lives of Pakistanis. پہلے تو میں ان کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے معروف کاروباری شخصیت ہیں, اپنے کاروبار سے وقت نکالا ہمارے لیے, اور یہاں آ کے ہمیں آفر کی, بڑی جنرس آفر کی کہ بتائیے کہ ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں. تو میں نے ندیم صاحب کی خدمت میں جو عرض کی, میں نے کہا کہ اس ملک کے جو میسز ہیں, اس ملک کا جو کسان ہے, اس کی روزی روٹی ساری ڈپینڈنٹ ہے ایگریکلچر پہ. اگر آپ صحیح معنوں میں اس ملک کی کوئی خدمت کرنا چاہتے ہیں, اس ملک کے لوگوں کی زندگیوں میں کوئی مثبت تبدیلی لانا چاہتے ہیں, تو ہماری ایگریکلچر کے لیے کچھ کریں. پھر ہماری بڑی تفصیل سے بات ہوئی, میں نے ان سے عرض کی کہ ہمیں یہ ہائیبرڈ سیڈز, پہلی بات ہے کہ ویسے اگر ہمیں دے دیں ہم ملٹیپلیکیشن کر لیں, لیکن اگر ہمیں وہ ٹیکنالوجی دے دیں, وہ دور ہے ٹیکنالوجی کا. جی ٹیکنالوجی. اور ڈنمارک دنیا کے جو سب سے بہترین ٹیکنالوجیکلی ایڈوانسڈ کنٹریز ہیں ان میں سے ایک ہے. دوسری ہم نے گزارش کی کہ سیٹ کے علاوہ ہمارے جو پلانٹس ہیں وہاں پہ اپ گریڈیشن کے لیے جو جدید ترین مشینری ہے اس میں ہم کوآرڈینیشن کر سکتے ہیں. پھر تیسرا جو بڑا امپورٹنٹ سیکٹر ہے وہ ہے HR کی ڈیولپمنٹ, کہ ہمارے جو لوگ ہیں ان کو جدید جو فارمنگ کی پریکٹسز ہیں ان کی ٹریننگ دی جائے. تو
तो ये एक बड़ी कम्प्रीहेंसिव इनके साथ डिस्कशन हुई है। इंशाल्लाह हम 1-2 रोज़ में इनको इन राइटिंग ये सारी चीज़ें ट्रांसमिट कर देंगे। इनके डेनमार्क में बहुत अच्छे लिंक्स हैं, पब्लिक सेक्टर में भी, प्राइवेट सेक्टर में भी। तो मैं बड़ा उम्मीद हूँ कि इसी साल के अंदर अंदर, बल्कि अगले 2-3 माह के अंदर अंदर हम कोई बहुत अच्छा प्लान ले आएंगे, कोई बहुत अच्छा प्रोजेक्ट ले आएंगे, और वो पाकिस्तान की खुशहाली की बुनियाद रखेगा, एग्रीकल्चर की खुशहाली की बुनियाद रखेगा, किसानों की और आवाम की खुशहाली की बुनियाद रखेगा, और पंजाब सीड कॉरपोरेशन की खुशहाली की बुनियाद रखेगा। ये बड़ी खूबसूरत बात की कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है और ज़राअत के अंदर बहुत काम होने वाला है पाकिस्तान के अंदर, ख़ास तौर पर जो उन्होंने बताया कि हाइब्रिड बीज है या टेक्नोलॉजी जो इस वक्त एडवांस टेक्नोलॉजी जो दूसरे मुल्कों में चल रही है और बहुत ज़बरदस्त उनकी प्रोडक्शन होती है ज़राअत के अंदर। एमडी साहब आपका बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है और मैं पुरुमीद हूँ कि इंशाल्लाह ताला आपका ये जो जॉइंट वेंचर है डैनिश गवर्नमेंट के साथ और नदीम अलाई साहब जैसे पाकिस्तानी जो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, इनके लिए बड़े दुआगो हैं। जाते जाते पाकिस्तान हमें तुमसे प्यार है।